عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، آج میرے گفتگو کا عنوان موضوع کتابیں اور ان کا مطالعہ۔ کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، کتاب ایک بہترین دوست اور ساتھی ہے۔ جب بچوں اور لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کتاب کو ایک بہترین دوست اور ساتھی سمجھتے ہیں۔ وہ کتابوں سے محبت کرتے ہیں، کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی اہمیت و افادیت جانتے ہیں۔ کتاب ایک اچھے دوست کی طرح ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے، آپ سے دغا نہیں کرتی۔ کتابوں کے مطالعے سے انسانی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی زندگی کا علم ہوتا ہے۔ کس طرح سے امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن نے کہا ہے کہ کتابوں کا مطالعہ دماغ کو روشن کرتا ہے، کیونکہ کتابوں کا مطالعہ ایسا ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے غذا۔ کتاب پڑھنے سے دماغ بہت سی معلومات کو ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان انہی معلومات کا استعمال اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ پیارے بچوں، پڑھنا دماغی فعل نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے احساسات جذبات بھی بڑھتے ہیں۔ مطالعے سے مزاج، دلچسپی، خوشی، ہمت، لگن اور خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچے کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، بری کتابوں سے دور رہیں۔ اچھی کتابیں انسان بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، مطالعہ کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ مطالعہ کرنا یا پڑھنا یا کتاب دیکھنا ہوتا ہے، جس میں کتاب کو پڑھ کر معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ معلومات حاصل کرنے کا عمل ہی مطالعہ کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے کتب بینی بھی کہتے ہیں۔ کتب بینی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک انگریز مفکر ملٹن کا قول ہے، کتاب حیات ہی نہیں بلکہ ایک لافانی چیز ہے۔ عمدہ کتابوں نے انسانوں کے اخلاق، طباع و آراء پر بہت اثر ڈالا ہے، قوموں میں ہلچل اور انقلاب برپا کیے ہیں۔ واقعی انسانی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ اور ان پڑھ کی زندگی میں کافی فرق ہوتا ہے۔ اچھی کتابوں کے مطالعے سے زندگی میں زبردست تبدیلی نظر آتی ہے۔ علم بیکار نہیں جاتا ہے، انسان کو انفرادی طور پر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مطالعہ کرنے کے متعلق ایک مفکر بیکن لکھتا ہے کہ مطالعہ انسان کو مکمل بناتا ہے۔ چنانچہ قدیم زمانے کے بہت سے مفکرین، مثلا
مولانا ابو کلام آزاد، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی اور بہت سے ہندو دانشوراں، فلاسفر، دارشنک ان کتابوں سے استفادہ کر چکے تھے۔ بہت سے اسی مطالعے نے انہیں جید عالم دین، دانشور، مفکر، صحافی، ادیب، شاعر، ایک مجاہد، آزادی، ایک ماہر تعلیم کا مرتبہ عطا کیا۔ آپ بھی ایک بڑا اور کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو اچھی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اسکول کی کتابوں کے ساتھ اخبارات، رسائل اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ ہمارے دیش کے بہت سے دانشور جیسے جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتابوں کے مطالعہ کیا ہے اور ان کی زندگی کا حصہ کتابوں کا مطالعہ تھا۔ اس سے قوت حافظہ اور یادداشت بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کتابیں بیوہ ہو گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں بچے مطالعہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک نیا فتنہ جو ہمارے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے وہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے۔ آج وہ بچے بھی، اسکول کے بچے بھی اور وہ بچے بھی، وہ لوگ بھی جو دنیا کے اس میدان میں کسی نہ کسی فن کی تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی کتابی مطالعے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کا بہت سا وقت موبائل پر گزرتا ہے اور اس میں طرح طرح کی باتیں ہیں، علم کی بھی باتیں ہیں، لیکن اس کو کون دیکھتا ہے؟ اس میں جو وہ باتیں جو ہمارے زندگی کو بگاڑ دینے والی ہے، ہمارے وقت کو برباد کرنے والی ہے، اسی میں بچے لگے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بری چیزوں سے بچیں اور اپنا وقت صحیح جگہ پر لگائیں، اور خاص کر مطالعے میں اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا انسان، ایک اچھا ناگرک اور شہری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔